السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو استطاعت طاقت ہون دے باوجود مرد عورت نکاح نہیں کر دے، فرمایا کہ او دا میں محمد دے نال کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نکاح ایک ایسا پہلو ہے کہ جدے نال ایمان مکمل ہوندا ہے، اور نکاح ایک ایسا پہلو ہے کہ مرد عورت میاں بیوی ازدواجی رشتے دے اندر انہاں دا تعلق قائم ہو جاندا ہے۔ نکاح ہون تو بعد مرد دے ذمے اللہ تعالیٰ دے قرآن نے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان نے عورت دے حقوق بیان فرمائے نے۔ نکاح تو بعد عورت دے ذمے قرآن اور حدیث نے مرد دے حقوق بیان فرمائے نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تو علاوہ کسی اور نو سجدہ کرنا جائز ہوندا تو میں عورت نو حکم دیندا کہ اپنے خامد نو سجدہ کرے۔ اس حدیث تو پتہ چلے ہے کہ خامد دا مقام مرتبہ شان بڑی بلند ہے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تو علاوہ کسی اور نو سجدہ کرنا جائز نہیں، نہ عبادت دے لحاظ دے نال تے نہ تعظیمی سجدہ، یعنی کہ اللہ تو علاوہ کسی اور نو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور مرد دی شان بھی اللہ تعالی نے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ بیان فرمائی، بلکہ ایک دوسری حدیث اندر فرمایا کہ عورتاں دی جہنم دے اندر کثرت ہوئے گی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مینوں جدو اللہ پاک نے معراج کروایا نا، تو معراج تے میں ویکھیا ہے کہ عورتاں دی جہنم دے اندر کثرت زیادہ ہے، عورتاں جہنم اندر زیادہ نے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے دی اندر کی وجہ ہے، کیوں عورتاں دی کثرت زیادہ ہے جہنم اندر؟ فرمایا کہ پہلے نمبر تے اے اپنے خاوند دی نافرمانی کردیاں نے، خاوند دیاں بھی ناشکریاں ہوندیاں نے اور رب دیاں بھی ناشکریاں ہوندیاں نے۔ یعنی کہ اس حدیث تو پتہ چلیا کہ خاوند دی اطاعت فرما برداری جو عورت نہیں کر دی دائرہ اسلام دے اندر رہ کے، تو اس عورت دا انجام بہت برا ہوئے گا۔ ہاں شرط ہے کہ خاوند قرآن اور حدیث دے مطابق اپنی اطاعت دا کوے، اگر قرآن اور حدیث تو چھوڑ کے اپنی اطاعت دا کوے تو پھر عورت نو چاہیے کہ اد تو تھوڑا جا کنارہ کشی کرے۔ تو دوسرے نمبر تے آ جاؤ کہ مرد تے عورت دے کیا حقوق نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرد نو چاہیے کہ عورت دی ہر ایک ضرورت نو پورا کرے، عورت دے نال پیار اور محبت کرے، عورت تے ظلم و زیادتی نہ کرے، ڈرنا چاہیے اس اللہ دے کولو جدا نام لے کے تسی رشتہ لیندے ہو، ازدواجی رشتے دے اندر تہاڈا تعلق قائم ہوندا ہے۔ فرمایا کہ عورت تے کسی قسم دا ظلم نہیں کرنا چاہیے،
اگر تسی نجائز ظلم کردے ہو، زیادتی کردے ہو، تو کل اللہ دی عدالت دے اندر تانوں پوچھیا جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت ایک نرم و نازک ہے، ادھے نال پیار اور محبت کیتی جائے، ادھے حقوق دا مکمل خیال رکھیا جائے۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت دیاں کئی ایک چیزاں نوں درگزر فرماؤ، درگزر فرمان دے نال اللہ پاک تانوں اپنی جنت عطا فرما دے گا۔ اتھے آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل دا ایک واقعہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل دا ایک جوان سی، شادی ہو گئی، بڑا جوشیلا سی، چھوٹی چھوٹی گل تو اپنی بیوی نو پوچھدا سی، سزا دیندا سی، تو اے کام انج کیوں کیتا، انج کیوں کیتا۔ ایک دن سارا دن محنت مزدوری کر کے گھر تھکیا ٹوٹیا آیا، تو کھانا اپنی بیوی دے کولوں منگیا، کھانا لیا کے بیوی نے سامنے رکھیا، پہلا نوالا منہ چ ڈالے، پہلا لقمہ منہ چ ڈالے، سالن چ نمک زیادہ سی، غصہ بڑا آیا کہ میں انہوں سزا دواں، انہوں ماراں، کہ انہوں سالن پکان دی بھی جاچ نہیں، روٹی پکان دی بھی جاچ نہیں۔ پھر خیال دل اندر آیا کہ کوئی بات نہیں، یہ کولوں غلطی ہو گئی ہے، درگزر کریے۔ کچھ دنوں تو بعد یہ بندہ فوت ہو گیا۔ فوت ہون تو بعد اپنے محلے دے ایک دوست نو خواب اندر ملیا، دوست نے پوچھیا ہاں بھئی کی حال حوال نے تیرے؟ یہ آندا یار حال حوال میں تینوں کی دساں، اللہ پاک نے مینوں جنت عطا فرما دیتی ہے۔ دوست بڑا خوش ہویا، انہیں پوچھیا کیڑا عمل ایسا سی کہ جی دی وجہ تو تینوں جنت مل گئی ہے؟ اس جوان نے دسیا کہ ایک دن بیوی نے سالن چ نمک زیادہ پا دیتا ہے، میں درگزر کر لیا، انہوں کچھ کیا نہیں، ماریا نہیں، تکلیف نہیں دیتی، ظلم نہیں کیتا، زیادتی نہیں کیتی۔ تو اللہ پاک نو او ادا اس قدر پسند آئی، بیوی تے رحم دلی، بیوی تے صلہ رحمی، بیوی تے نال پیار محبت اللہ نو اس قدر پسند آیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندے تو میرا بندہ ہو کے میری بندی تے تو صلہ رحمی کیتی ہے، پیار کیتا ہے، محبت کیتا ہے، انہوں معاف کیتا ہے، تے میں رحمان ہو کے تینوں کیوں نہ معاف کراں۔ اللہ پاک نے بیوی نال پیار کرن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دے نال سارے گناہ معاف کر کے مینوں اپنی جنت دا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو انہاں دونوں چیزاں تو پتہ چلیا ہے کہ دین اسلام نے لاوارث نہیں چھوڑیا۔ دین اسلام نے نکاح تو بعد مرد دے بھی عورت دے ذمے حقوق بیان فرمائے نے، اور عورت دے بھی حقوق مرد دے ذمے بیان فرمائے نے۔ اگر دونوں مرد عورت دے حقوق نہیں پورے کردا تو کل اللہ دی عدالت اندر پوچھیا جائے گا۔ عورت اگر مرد دے حقوق نہیں ادا کر دی تو کل اللہ دی عدالت اندر عورت نو بھی پوچھیا جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ دونوں بڑے نرم و نازک رشتے بھی نے، اور بڑے نرم و نازک انہاں دا جڑا یعنی کہ معاملات بھی ہے، کل اللہ دی عدالت اندر پوچھیا بھی جائے گا، اور احسن طریقے دے نال اس رشتے نو نبھانا چاہیے۔ میرے پیارے بھائی نے ایک سندھ تو انہوں نے سوال کیتا ہے، انہوں دا نام ہے فیاض لاشاری۔ میرے پیارے بھائی نے سوال کیتا ہے کہ ایک خامد نے اپنی بیوی نو سگے والدین نو ملن تو روکیا ہے، ملن نہیں دیندا، بلکہ بالکل نال گھر دے نال دیوار سانجھی ہے، تو پھر بھی روکیا ہے بیوی نو، نہیں ملن جاندا۔ ادھر خامد ہے، ادھر سگا والدین ہے، بہن بھائی نے، کیا کرنا چاہیے؟ میرے پیارے بھائی فیاض لاشاری صاحب، اتھے مسئلہ جڑا ہے شریعت نے بالکل واضح دسیا ہے۔ مرد نو عورت دے حقوق دا مکمل خیال رکھنا چاہیے، صلہ رحمی پیار محبت کرنی چاہیے، عورت نو اپنے خاوند دی تابع داری فرما برداری کرنی چاہیے۔ ہاں اگر خاوند اپنے بیوی نو او دے والدین دے نال ملن نہیں دیندا، او دے نال انہاں دے گھر نہیں جان دیندا، تو خاوند ظلم کر رہے۔
خامند نو چاہیے کہ اپنی بیوی نو والدین دے نال ملاقات کرن دے، ملن دے۔ ہاں رات نہیں گزارن دینی یا کچھ ٹائم دے کے بھیجنا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، بالکل قطع تعلقی اے دین اسلام نے جائز نہیں رکھی۔ تو میرے پیارے بھائی، اس بھائی جان نو چاہیے کہ اپنی بیوی نو اجازت دے کہ وہ اپنے والدین دے نال ملاقات کرے، نہیں روکنا چاہیے، بالکل قریب گھر ہے۔ تو دوسرے نمبر تے اگر خامد اپنے ظلم تو باز نہیں آندا تو انہوں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ کل اللہ دی اج اگر کوئی پوچھن والا نہیں تو کل کوئی چھڑان والا نہیں ہوئے گا، اللہ دی عدالت دی اندر پوچھا جائے گا۔ تو یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تیرے نکاح اندر بعد اندر یہ عورت آئی ہے، سب تو پہلاں تو والدین دی بیٹی ہے نا جی، تو یہ نال سوچنا چاہیے کہ والدین تے دل تے کیا بیتی ہوئے گی کہ نال دے گھر بیٹی ہے، بیٹی ملاقات کرنے واسطے نہیں آ رہی۔ تو یہ سوچنا چاہیے، ظلم تو جڑا نا اپنے آپ نو روکنا چاہیے۔ دوسرے نمبر تے میری پیاری بہنا، اگر خاوند تانوں نہیں ملن دیندا، ملاقات نہیں کرن دیندا، تو یہ اندر ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو، اللہ پاک صبر کرن والیاں دے نال ہے۔ نافرمانی نہیں کرنی، چوری چھپی نہیں ملنا، بلکہ صبر کرو۔ صبر دا بدلہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی اچھا عطا فرماندے نے۔ صبر دا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا اندر بھی بہتر کر دینے، آخرت اندر بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیندے نے۔ تو خامد نو چاہیے کہ اے جو ظلم کر رہے اس ظلم تو اپنے آپ نو روکے، اپنے آپ نو روکنا چاہیے، اور اگر کوئی بڑا ہے تو انہوں سمجھائے۔ تو عورت نو صبر کرنا چاہیے، صبر کر کے خامد دی چار دیواری اندر بیٹھی رہے، صبر کرے، اللہ اگے دعا کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، ذکر اذکار کرے، اور اللہ تعالیٰ دے کولوں دعا کرے اے دے دل نو نرم ہون دی، اے دی ہدایت دی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اے معاملات درست فرما دے گا۔ دین اسلام نے خاوند دے بھی حقوق بیان فرمائے نے، دین اسلام نے عورت دے بھی حقوق بیان فرمائے نے، دونوں نو چاہیے ایک دوسرے دے حقوق نو ادا کرنا۔ اللہ دے حضور دعا ہے جو میرے پیارے بھائی نے سوال پوچھے او دا جواب دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔